السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت چرچا ہے شہریار آفریدی صاحب کے اس بیان کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات آرمی چیف صاحب سے اور DGISI سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ ان سے بھی تو پوچھ لیں کہ بھائی اچھا دیکھیے، شہریار آفریدی صاحب شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں طلال چودھری صاحب کی موجودگی میں جو کر گئے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ مرزا غالب نے کہا تھا بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب شہریار آفریدی صاحب دکھ کی دوا چاہ رہے ہیں، اور دکھ کی دوا چاہتے ہوئے شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جن پر تمام الزامات لگاتے ہیں کہ ہمارا دکھ ان کی وجہ سے ہے، ہمارا درد ان کی وجہ سے، ہمارے زخم ان کی وجہ سے ہیں، جن پر یہ تمام الزام ہم لگاتے ہیں، جن کو ہم جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کی دو ڈائمنشنز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے، ان سے بات کرنی چاہیے، بٹ اسٹل میں یہ کہوں گا کہ شہریار آفریدی صاحب نے کھچ ماری ہے، چول ماری ہے، بونگی ماری ہے۔ اب دو حصے ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے، ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہاں سے بات شروع کریں؟ ان سے بات کرنی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے شہریار آفریدی صاحب جو نا، اپنی جماعت میں ان کی ایک بڑی حیثیت ہوگی، بٹ وین اٹ کمز ٹو دس میٹر کہ ان سے بات کرنی ہے، ہی از مسٹر نو بڈی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب شہریار آفریدی صاحب کو چاہیے یہ تھا، کیونکہ کہتے کہ جناب یہ عمران خان صاحب اعلان کر چکے، پہلے بھی کر چکے، جیل جانے سے پہلے بھی بات کر چکے، دہرا چکے کئی بار۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ان سے بات کریں گے۔ کن ٹرمز پہ کریں گے یہ بھی عمران خان صاحب طے کریں گے۔ میں عمران خان صاحب کا جماعت کا نمائندہ ہوتے ہوئے، ایک کارکن ہوتے ہوئے، ادنا کہیں یا اعلیٰ کہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے مذاکرات کرنے یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، کیسے کرنے یہ خان صاحب طے کریں گے۔ ان سے ہم مذاکرات نہیں کر رہے، یہ شہریار آفریدی صاحب بتا دیتے، اور بتانے کے بعد آگے بڑھتے، لیکن شہریار آفریدی صاحب نے کیا کیا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ اچھا، اب ان سے جب پوچھا گیا، ایسے دیا جیسے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ اس کو تو چھوڑیے، مذاکرات تو میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کچھ جگہوں پر ہو رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ ایک پروگرام میں بتا چکے کہ ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بار بار تردید کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار تردید جو کر رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس چیز کی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا، اٹس اے نان اسٹارٹر، اٹ بیکمز اے نان اسٹارٹر۔ تو کچھ سطحوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، ادر دین دا جیل، کچھ سطحوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی میسجنگ وغیرہ بھی چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو مذاکرات ہیں، شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا گیا نا کہ کیا مذاکرات کریں، ان سے کیا بات کریں گے، تو پھر شہریار آفریدی صاحب کو وہاں یہ کلیئر بات کر کے کہ جی عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، کن ٹرمز پہ کریں گے اور کیا کریں گے یہ بھی عمران خان صاحب طے کریں گے، یہ میرے ہاتھ میں ہے نہیں، یہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ میں ڈیسائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ آسان بات تھی، اتنی بات کرتے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور یہ فارم 47 کے ذریعے ایوان میں آئے ہیں، یہ خود محتاج ہیں، ریموٹ کنٹرول ہیں، تو پھر ان سے کیا مذاکرات کریں؟ میں جو آپ سے کہتا ہوں نا، دوسرا حصہ ہے، یہ دوسرے حصے کی طرف جاتا ہے۔ اس سے پہلے شہریار آفریدی صاحب نے کیا کہنا شروع کیا، اچھا کیا کریں گے مذاکرات، جب شہزاد اقبال نے پوچھا اور دو تین دن پوچھا، تو شہریار آفریدی صاحب شروع ہو گئے کہ جی ہم ان سے ملک کی سلامتی کے لیے، ہم ان سے ملک کے دفاع کے لیے مذاکرات کریں گے۔ تو ملک کی سلامتی کے لیے، سرحدوں پر ملک کے دفاع کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب ان سے بات کریں گے تو کیا بات کریں گے ملک کی سلامتی کے لیے؟ جناب انڈیا سے خطرہ ہے، وہ ان کو پتہ ہے، ایران کو جواب دے دو، ایران کو جواب دینا ان کو پتہ ہے کہ ہے، افغانستان کی بارڈر سے گولہ باری ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، ہمارے اہلکار جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہے، اس سے وہ نمٹ رہے ہیں۔ وہاں ایک فینس انہوں نے لگا دیا ہے، باقی جگہوں پر کام ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں جس جگہ جو انداز ہے ان کا اس میں انجام دے رہے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ہمیشہ there is a need for improvement، وہ اس امپروومنٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو کہیں گے جی ہم کر رہے ہیں اپنا کام، ٹھیک ہے، جدت بھی لا رہے ہیں، آپ کون، مطلب اس کے بعد آپ کہیں گے جناب میں شہریار آفریدی، ٹھیک ہے، نہیں ملک کا دفاع مضبوط، تو کہیں گے جی یہ جو مسلسل تجربے ہوتے ہیں میزائلز کے، مختلف گاڑیوں کے، اور ان کی اپگریڈیشن کا، طیاروں کا، ان کی بائنگ کا یہ کام ہوتا ہے، یہ منسٹری آف ڈیفنس جو بھی وقت حکومت وقت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کر ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ کون، ٹھیک ہے، یہ بیکار کی بات تھی۔
اب آپ آ جاتے کہ جناب ہمیں مذاکرات جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اگر ان کی جماعت کو کرنے، تو آپ الزام دیتے نا، آپ جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ کر رہے ہیں، اور آپ دھمکی بھی دیتے ہیں ساتھ میں کہ میری اہلیہ کو اگر کچھ ہوا صحیح تو میں چھوڑوں گا نہیں، جو کروایا ہے آرمی چیف نے کروایا، یہ آپ بات کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ تو عمران خان کو بات کرنی ہے، یہ آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ مذاکرات کی ناکامی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ دیکھیے شہریار آفریدی صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ہی از مسٹر نو بڈی، تو ان کو اس بارے میں بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ پولیٹیکل رہیں، ٹھیک ہے، پولیٹیکل رہتے اور رہ کر اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو بتاتے کہ ان سے بات کریں۔ نون لیگ الیکشن جیت گئی جی، مل ملا کے جو بھی ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیا، ایم کیو ایم کو ملا لیا، حکومت بنا دی۔ صحیح ہے۔ نون لیگ اپنا وزیر اعظم لا سکی؟ نہیں نون لیگ اپنا وزیر داخلہ لا سکی؟ نہیں نون لیگ اپنا وزیر خزانہ نواز شریف کا سمدھی لا سکی؟ نہیں۔ نون لیگ نے کچھ کمیٹیاں بنائیں، ان کمیٹیوں میں سے وزیر خزانہ کو جو ٹریڈیشنلی ان کمیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے نکال کر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اس میں لے آئی، برقرار رکھ سکی؟ جواب نہ ہے۔ نہیں۔ نون لیگ حکومت میں ہوتے ہوئے، اسلام آباد میں حکومت ہے، اپنے آفیسرز لا سکی؟ ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے نا۔ نون لیگ دہائیاں دے رہی ہے کہ تھوڑا سا رحم کریں وزیر داخلہ صاحب، آنکھیں نہ دکھائیں وزیر داخلہ صاحب، وزیر داخلہ صاحب آنکھیں نہ دکھائیں، وزیر داخلہ صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بن گئے، یہ اگر وزیر اعظم بھی بن جائیں تو ہم کیا کر لیں گے، یہ اس قبیلے سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ موجود ہیں اس جگہ شہریاتی یہ کہیں کہ ان سے کیا بات کریں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جب آپ یہ بات کر دیں گے نا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان سے کیا بات کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں، آپ آئیں مذاکرات کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات شروع عمران خان صاحب کی رہائی سے ہوں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا، اور جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ دیکھیے نون لیگ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف سے کرنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے، دوبارہ انتخابات پہ بات کرنا شروع کر دے گی، نون لیگ فیصلہ کر سکتی ہے، مشکل ہے۔ تو پھر میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ وہاں بات کریں گے۔ نون لیگ وایا بھٹنڈا آ رہے ہوں گے آپ، کہ آپ نون لیگ سے بات کر رہے ہوں گے، نون لیگ عدالت میں ہوتا ہے نا، جب جج صاحب کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب ہمیں پوچھ کے بتائیں، اٹارنی جنرل صاحب کئی بار کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں، صحیح ہے، باہر نکلتے ہیں، اپنا ایک آفس ہے وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بات کر کے واپس آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں۔ کئی بار عدالت سے نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں اس آفس، جا کے ہدایات لیتے ہیں، واپس آ کے بتاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ وایا بھٹنڈا ہوگا۔ نون لیگ صاحب مذاکرات کر رہے ہوں گے، نون لیگ بات کرے گی، جائے گی، پوچھے گی، پوچھ کے آ کے بتائے پی ٹی آئی گی، کو کیا دے سکتی ہے؟ جو نون لیگ کو بتایا جائے گا وہ دے سکتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو نون لیگ مذاکرات کر لے تو نون لیگ ان مذاکرات میں ایلچی کا کام کر رہی ہوگی، نون لیگ ان مذاکرات میں اتھارٹی کا کام نہیں کر رہی ہوگی۔ تو پھر ایلچی سے مذاکرات کیے جائیں یا اتھارٹی سے مذاکرات کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایلچی سے مذاکرات بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں وقت کا ضیاع، انرجیز کا ضیاع زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیدھا جائیں تو ڈائریکٹ بات کرنی، اب ڈائریکٹ بات کرنے میں جو شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو پھر اگین اٹس اے نان اسٹارٹر، مطلب آپ جہاں سے کر رہے ہیں وہاں ٹرمز ہوتی ہیں نا، آپ اپنی بارگیننگ پوزیشن پہ بات کرتے ہیں، تو جس جگہ شہریار آفریدی صاحب بات کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، ان کو یہ ہم بتا دیں کہ یار، یا کوئی بھی بتا دے، یا ان کو خود ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یہ بات نہیں کرنی، یہ والا سوال جو اس سے آگے کا جواب عمران خان کے پاس ہے، میں اس سے پہلے کا جواب یہ جانتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے بات نہیں کرنی۔ بار بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اس پر۔ اچھا 9 مئی بھی باقی رہ جائے، مذاکرات بھی ہو جائیں، ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے، سیریسلی کچھ بھی ممکن ہے۔ نواز شریف طیارہ سازش کیس پر ڈاکیومنٹریز وغیرہ سب پڑی ہوئی ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو تھے اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت کا ہے کہ ہمیں اس وقت اس کی بعد میں چیزیں پڑھنی پڑی نا، تو کیا ہوا طیارہ سازش کیس کے بعد، یعنی فضا میں 200-250 لوگ موجود، جہاز اتر نہیں رہا، نہ اترے، فیول ختم ہو جائے، لوگ اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہو سکتا تھا نا زمین پہ، پھر اس کے بعد مداخلت کرنی پڑی، جا کے اس کو اترنے کی اجازت ملی اور ہو گیا، اور باقاعدہ انوالو ہونا پڑا۔
میاں صاحب نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا, یہ سب کچھ ہوا, میاں صاحب نکال دیے گئے, میاں صاحب نے باقاعدہ معاہدہ کیا, لکھ کر چلے گئے, ٹھیک ہے, باقاعدہ ساز باز کر کے واپس آ گئے. میاں صاحب ابھی چلے گئے, پلیٹ لائٹ گر گئے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھیج دیا, میاں صاحب واپس آ گئے. تو میاں صاحب جب یہ واپس آ گئے تو یہ جو 9 مئی ہے, یہ بھی اس وقت تو آرمی چیف کی جان کو خطرہ تھا, آرمی چیف کی جان کو خطرہ تھا, ٹھیک ہے, عام شہریوں کو خطرہ تھا, عام شہری ایکول ہے, آرمی چیف ایکول ہے, ٹھیک ہے, وہ سب ان سب کی جان کو خطرہ تھا. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا نا. لیکن یہاں تو کلیشز زیادہ ہیں نا دیکھیے اس کے مقابلے میں, وہاں اس وقت بہت زیادہ تھے, ٹھیک ہے نا, مطلب جان لینے کی کوشش کا الزام تھا نا نواز شریف پہ. 9 مئی والا ختم ہو گیا. تو 9 مئی والے میں آپ نے احتجاج کیا, آپ کا الزام یہ ہے پرتشدد ہو کہ گیا. جناب ہمارے درمیان, ابھی بھی علیمہ خان صاحبہ بار بار جب آتی ہیں تو کہتی ہیں ہمارے درمیان ٹرک سے بندے لا کے اتار کے داخل کر دیے گئے, یہ ہوا. تو اس پر بات کر لیں, اس پر سی سی ٹی وی فوٹیجز, عدالت, یہ وہ تمام چیزوں پر بات کرنے اور کر کے نکلے, کمیشن بنا لیں کوئی. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں اس پر بات ہو سکتی ہے. 9 مئی ختم ہو جائے اور آگے بڑھ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ادارے کی ایک طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے, آپ مان لیں کہ آپ نے 9 مئی کیا اور آپ 9 مئی مان لینے کے بعد معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ نے کیا تھا, تو پھر آپ اپنی جگہ اڑیں گے کہ ہم نے نہیں کیا, ہم معافی کیوں مانگیں. اس کے کتنے چانسز ہیں معافی کے؟ معافی کے پاکستان تحریک انصاف معافی مانگ لے. مجھے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب جس جگہ موجود ہیں اس جگہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ آ کر ان حالات میں عدالتوں کو انوالو کر کے, کہیں ہوتا یہ کہ جب آپ مختلف جگہوں پر انگیج کرتے اور پھر اس جگہ آ کے ایک ڈائلاگ کی صورتحال بنتی, نہیں ڈائلاگ کی ایک صورتحال بنتی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں سے لاک ہو گیا, یہاں سے لاک ہو گیا, لاک ہو گیا, بند گلی میں آ گئے. اب اس جگہ آ کر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ مذاکرات کرنے پڑیں گے, کیونکہ 9 مئی کے مقدمات شروع ہونے والے عمران خان صاحب کے بھی. جب یہ ہو جائیں گے اور یہ عدالتوں میں چلیں گے تو پھر دوبارہ وہی سوال اٹھے گا کہ جناب لائیے ثبوت, لائیے سی سی ٹی وی فوٹیج, لائیے یہ سب کچھ. یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ بات کرنی پڑے گی, بات کرنے کا مرحلہ آئے گا, خود بخود بھی آئے گا, ٹھیک ہے. یا تو آپ بیٹھ جائیں ابھی سے کہ جی آئیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر رہے, اچھا چلو دیکھتے ہیں تم میں سے کون کرے گا, ہم بھی کر لیتے ہیں. یا تو یہ مرحلہ آ جائے کہ آپ دعوت دے کے کر لیں, یا وہ مرحلہ آ جائے کہ آپ کو بات کرنی پڑے, چیزیں لاک ہوتے ہوتے اس جگہ آ جائیں کہ ٹھیک ہے تمام چیزیں لاک ہو گئی ہیں, آپ بیٹھ کے سروائیول کا مسئلہ آ جائے. نہیں مطلب پھنس گئے, پولیٹیکل سروائیول, پھنس گئے, بند گلی میں آ گئے, ختم ہو گیا, یہاں سے آگے کرنا پڑے گا, وہاں آ کے کر لیں, بات کرنی پڑے گی, کسی نہ کسی سٹیج پر آ کر ہر حال میں بات کرنی پڑے گی. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.